نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا درس سورۃ الحجرات میں چل رہا ہے۔ اس کی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کی، ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی اصلاح کرو۔ اگر اس کوشش کے باوجود بھی وہ صلح نہ کریں تو پھر جو چڑھائی کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، اس کے خلاف دوسرے کا ساتھ دو تاکہ ظلم کا راستہ رک جائے۔ اور اگر وہ صلح کر لیں، جھگڑے سے باز آ جائیں تو پھر انصاف کے ساتھ رہو اور انصاف کا ساتھ دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا، جیسا کہ بعض باطل فرقوں کا مذہب اور مسلک ہے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں، لڑ بھی رہی ہیں اور اللہ نے ایمان والا بھی کہہ رہا ہے۔ اس سے وہ بات کتنی واضح ہو رہی ہے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں لڑائی ہو رہی تھی، کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ ہمارے لوگ بھی قتل ہو رہے ہیں، ان کے بھی قتل ہو رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے مقتول بھی اور ان کے مقتول یہ سب جنت میں جائیں گے۔ اسی صورت میں ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اس میں اللہ نے ایمان والوں کو کچھ ہدایات دی ہیں، کچھ باتیں سمجھائی ہیں کہ یہ نہیں کرنی۔ پہلی بات کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ پھر فرمایا ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت جو ہے کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ یہ ممکن ہے جس کا مذاق وہ اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اور دوسری بات فرمائی ولا تلمزوا انفسکم، عیب نہ نکالو، الزام نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تین مسئلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ایک قوم کو دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ قرآن مقدس میں جہاں بھی قوم کا لفظ آیا ہے عام طور پہ اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن اس موقع پر لفظ قوم سے صرف مرد مراد ہیں، عورتیں مراد نہیں ہیں، کیونکہ عورتوں کا ذکر مستقل فوراً جو ہے اگلے جملے میں اللہ نے کر دیا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، مردوں کا ذکر الگ کیا، عورتوں کا ذکر الگ کیا۔ ایک تو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ اور دوسرا یہ بتانا مقصود تھا کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، کہ شریعت اسلامی جو ہے وہ مخلوط معاشرے کا تصور نہیں کر سکتی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے یا مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مردوں کو الگ ذکر کیا کہ مرد بھی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور عورت بھی عورت کا مذاق نہ اڑائے، مزاج شریعت کو سمجھے۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی پر الزام نہ لگاؤ، عیب نہ نکالو، برے القاب نہ دو۔ اب اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے دوسرے کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے، خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ قلم سے ہو، اشارے سے ہو، تحریر سے ہو، تقریر سے ہو، کسی کی نقل اتار کر ہو،
کسی کو برا لقب جو ہے وہ بیان کر کے ہو، کسی کا عیب نکال کر ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے، ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ اس سے اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہاں بھی 3 احکام اللہ نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ دوسرا فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، لوگوں کی خفیہ باتوں کی تلاش میں، وہ کرید میں نہ پڑو۔ تیسرا فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت سے بچو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جیسے تم اسے ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو بھی ناپسند کرو، اسے کیوں پسند کرتے ہو؟ تو گمان کی کئی اقسام ہیں، بعض اقسام تو بالکل حرام ہیں اور بعض اقسام ایسے ہیں کہ واجب ہیں، اور گمان کی بعض قسمیں مستحب ہیں اور بعض مباح ہیں۔ حرام کون کون سی ہیں؟ مثال کے طور پہ اللہ کی ذات کے بارے میں کسی کا یہ گمان کرنا کہ اللہ مجھے ہمیشہ تکلیف میں رکھے گا، مصیبت میں رکھے گا، یہ بدگمانی اللہ کی ذات کے بارے میں حرام ہے، بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح کسی اچھے مسلمان کے بارے میں بلا وجہ بغیر کسی مضبوط دلیل کے بدگمان ہونا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اور ایک گمان یہ ہے جو واجب ہے، جیسا کہ شریعت کے بعض احکام جس میں کسی چیز میں عمل کرنا ہو لیکن قرآن و سنت میں واضح دلیل نہ ہو، ایسے موقع پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے لڑائی جھگڑوں کے مقدمات میں قابل اعتماد گواہوں کی گواہی کے مطابق قاضی اور حاکم کا فیصلہ کرنا، یہ واجب ہوتا ہے۔ ایک ظن مستحب ہے کہ ہر وہ مسلمان جس کا ظاہر اچھا ہے، اس میں فسق کی بظاہر کوئی علامت نہیں، اس کے بارے میں نیک گمان رکھنا مستحب ہے، اس پر اللہ اجر بھی دیتے ہیں۔ ایک ظن مباح ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، رکعتوں کی تعداد بھول گیا، شک پڑ گئی 2 ہیں 3 ہیں 3 ہیں یہ 4 ہیں، اب اس سے اپنے ظن غالب پر عمل کرنا یہ مباح اور جائز ہے۔ دوسرا فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ تجسس کہتے ہیں ایسی چیز کو تلاش کرنا جس کو وہ بندہ چھپانا چاہتا ہے، تو ہمیں لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے ٹو میں نہیں رہنا چاہیے، کرید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ظاہر پر جو ہے اعتماد کرنا چاہیے۔ تیسری بات ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت سے بچو۔ پہلے 2 جرم بھی بیان کیے لیکن تیسرے کے ساتھ بڑی سخت وعید بیان کی، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ اس لیے بیان کیا کہ پہلے جو 2 باتیں ہیں وہ بھی جرم تھی، لیکن یہ تیسرا عمل جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ یہ غیبت یہ جرم متعدی ہے۔ پہلے جو جرم تھے وہ جرم متعدی نہیں تھے، وہ جرم لازمی تھے اور وہ چھوٹا گناہ ہے، اور متعدی جرم جو ہے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ اسی پر ہمارے اکابرین میں، ہمارے مشائخ میں، شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کا منشا با ہے اور غیبت کا منشا جا ہے۔ جاہ اور با سے بڑا جرم ہے، جا با سے بڑا جرم ہے، اس لیے غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ جو مسئلہ با سے پیدا ہوتا ہے وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، اور جو چاہ سے پیدا ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ حب جاہ کا مرض بہت سخت ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی صورت کے آخر میں چند آیات ہیں، ان سے ایک آیت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ آیت کیوں اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ عرب کا ایک قبیلہ بنو اسد تھا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دل سے ایمان نہیں لائے، صرف مال لینے کی غرض سے آئے تھے، اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم مومن ہیں، ہمیں بھی مال دیا جائے، اور ساتھ انہوں نے احسان بھی جتلایا کہ باقی لوگ تو پہلے لڑے ہیں پھر کلمہ پڑھا ہے، ہم بغیر لڑے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ حق ملنا چاہیے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان کے جھوٹے دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ فرمایا یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو اسلمنا، ہم نے ظاہری طور پر خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہے،
اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم دل سے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ تو یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے، وگرنہ اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ ایمان اور چیز ہے اسلام اور چیز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں اسلام سے مراد وہ بات نہیں ہے۔ ہاں بظاہر یوں لگتا ہے کہ شاید ایمان کوئی اور چیز ہے اور اسلام کوئی اور چیز ہے، کیونکہ اس سے اگلی آیت کے اندر بھی ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہاں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کسی کو کہ ایمان شاید کوئی اور چیز ہے اور اسلام کوئی اور چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایمان اور اسلام میں صرف ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، صرف لغوی طور پہ فرق ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے ماننا، اور اسلام نام ہے اپنے ظاہر کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنے کا۔ اب ایمان معتبر اس وقت ہوگا جب آدمی دل سے تصدیق بھی کرے اور اس کا اظہار انسان کے ظاہر پر بھی ہو۔ اس کا ادنا اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنے زبان سے ایک دفعہ ضرور کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی شخص ایک دفعہ بھی یہ کلمہ زبان سے ادا نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے کہ میں دل سے مانتا ہوں، تو وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ دوسرا، اس حدیث سے بھی شبہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو، جو حدیث جبریل معروف ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کچھ سوال کیے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ نے بتایا اسلام کیا ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت الی آخرہ۔ اور پھر سوال کیا فاخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ الی آخرہ۔ اسی طرح ایک دعا جو ہم جنازے میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ولی، اس کے آخر میں بھی یہ الفاظ ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہمیں موت دینا تو موت ایمان پر دینا۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایمان کوئی اور چیز ہے اور اسلام کوئی اور چیز ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، لغوی اعتبار سے فرق ہے، ابتدا کے اعتبار سے، لیکن انتہا اور انجام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان وہی معتبر ہوگا جس میں اسلام بھی ہو، اور اسلام وہی معتبر ہوگا جس میں ایمان بھی ہو۔ اس لیے بعض موقعوں پر صرف اسلام کا لفظ ذکر کر دیا اور بعض موقعوں پر صرف ایمان کا لفظ ذکر کر دیا، یہ ایک دوسرے کے مترادفات میں سے ہیں۔ باقی جنازے میں دعا مانگتے ہیں اللہ زندہ رکھے اسلام پر، موت دے ایمان پر، اس کو بھی سمجھیں، کیونکہ ایمان نام ہے دل سے ماننے کا اور اسلام نام ہے ظاہر پر عمل کرنے کا۔ موت کے وقت انسان عمل نہیں کر سکتا، صرف دل سے مان سکتا ہے۔ اب ایک بندے کے ذمے 10 سال کی نمازیں ہیں، 10 سال کی زکوٰۃ ہے، حج فرض اس کے ذمہ ہے۔ اب اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے، اس نے عزم کر لیا ہے کہ میں زکوٰۃ بھی دوں گا، نمازوں کی قضا بھی کروں گا، آئندہ سال حج بھی کروں گا، لیکن 2 4 5 دن کے بعد اس کی موت آنا شروع ہو گئی، موت کے آثار نظر آنے لگے۔ اب یہ بندہ عمل نہیں کر سکتا، دل سے مان سکتا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں دوں گا، میں نے حج فرض نہیں ادا کیا، کروں گا، یہ دل سے مان سکتا ہے، اب عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو ہے یہی اس موقع پر یوں ہی یہ دعا مانگی جاتی ہے اے اللہ زندہ رکھ تو اسلام پر اور موت آئے تو ایمان پر، کہ موت کے وقت انسان دل سے ہر چیز کو تسلیم کرتا ہو، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، جو بھی ایمان کی چیزیں ہیں اس پر ایمان لانا، اس کو دل سے مانتا ہو، اور دل کو مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ باقی رہا کہ اس وقت انسان عمل نہیں کر سکتا، اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی بزرگ کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی اللہ والے کو، کسی عالم دین کو، کہ جو یوں دعا مانگتا ہو کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالاسلام فرما، نہیں، بلکہ یوں دعا مانگی جاتی ہے اللہ خاتمہ بالایمان فرما۔ وجہ کیا ہے کہ موت کے وقت آدمی صرف مان سکتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے اور عمل نہیں کر سکتا، عمل اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا اس وقت، تو پھر آدمی دعا ایمان کی کرتا ہے، اسلام کی نہیں کرتا۔ اس لیے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے
اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔